السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم، ناظرین محترم؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن کی اس نشست کے ساتھ۔ ہم یہ قرآن کی دعوت آپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک جو پہنچا رہے ہیں، اس کا تسلسل چل رہا ہے۔ اور یہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ سارے عالم میں پھیلانے کے لیے روزانہ کی جو بول چال ہے اردو ہندی کی، جو زیادہ ہارڈ نہیں ہے الفاظ اس میں، جو ہم عام بات چیت کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ فصیح اردو یا ہندی کے الفاظ نہیں لے رہے ہیں جو سمجھنے میں آسانی نہیں رہتی، بلکہ آسان لہجہ روزانہ ہم جو گھر میں باہر بات کرتے ہیں اسی انداز میں، اسی لہجے کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ لائے ہیں۔ اور ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس قرآن کی دعوت کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے، جہاں تک اردو عربی ہندی طبقہ ہے ان تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور کوئی اشکال ہے، کوئی سوالات ہے تو آپ ہم تک اپنے کامنٹس کے ذریعے سوالات بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا رپلائی کریں گے۔ تو گزشتہ ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 تک اپنا درس مکمل کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 158 کے ساتھ ہمارا تسلسل جاری کریں گے۔ تو آپ بنے رہیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں ہمیں سوشل میڈیا پر، تاکہ اسی طرح اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 کے ساتھ ہم جو آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ یہ جو یہود ہے ان کا نظریہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق سے اچھا نہیں ہے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر ڈالا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی ہم نے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو آج جو ہے ہم آگے اس کا تسلسل بڑھاتے ہیں، اور تمام اہل کتاب ابن مریم کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی کہ اہل کتاب میں جب قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو وہ جب ان کو دیکھ لیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے، ہاں۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے جب پوچھے گا، بہت سارے سوال ہے، کیا تم کو اور تمہاری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرنے کا تم نے دعوت دی تھی، اس طرح کے بہت سارے سوالات۔ تو اس وقت جو یہ اہل کتاب کے خلاف، یہ بنی اسرائیل، یہ یہود کے خلاف، یہ نصارہ کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے گواہی دیں گے، جیسے سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ان سے جب پوچھے گا تو اللہ وہ کہیں گے جب تک تو نے مجھے زندگی دی تھی میں تو صرف تیری ہی عبادت کی دعوت ان کو دیتا رہا، جب میں جو ہے تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا، ہاں، اور میں مر گیا، قیامت کے بعد جب تو مجھے دوبارہ اٹھا رہا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ان کو ایسی دعوت نہیں دیا کہ مجھے اور میری ماں کو تجھے چھوڑ کر کے عبادت کرنے کی ایسی کوئی دعوت نہیں دیا میں۔ تو یہ عیسائیوں سے وہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دے دیں گے۔ حدیث میں آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر مار ڈالیں گے، جزیہ اٹھائیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے قریب دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، اور اگر چاہو تو پڑھ لو، ہاں۔ یہ جو بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ آیت کے حوالے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابن مریم، اللہ کے رسول نے کہا ابن مریم تم میں عادل بادشاہ بن کر نادل ہوں گے، اور وہ جزیہ کو توڑ ڈالیں گے، جزیہ ختم کر ڈالیں گے، اور
صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے. یعنی آپ کے نزول کے وقت تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے. آپ کی وفات کے وقت کوئی اہل کتاب کافر نہ ہوگا. سارے کے سارے جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں، یہود تو قتل کر دیے جائیں گے. اب جو عیسائی ہیں، نصارہ ہے، وہ ان پر ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کو نصارہ کے بارے میں گواہی دیں گے، جیسے فرمایا اور جب تک میں ان میں رہا اس پر گواہ رہا. یعنی سورہ المائدہ کے اندر اس کی تفصیل آگے بہت آئے گی، اور پیچھے بھی ہم نے سورہ آل عمران میں وغیرہ اس کی نشاندہی کی ہے. تو یہ جواب اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن دیں گے ان نصارہ کے خلاف، جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو، عیسیٰ کو اور ان کی ماں کی عبادت جو کرتے تھے، ان کے خلاف گواہی دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس لیے کہ وہ سود کھاتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. نیز وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی پاک چیزیں تھیں جو ان کی کرتوتوں، یعنی یہود جو زہریلی قوم ہے، یہ جو اسرائیلی لوگ ہیں، بنی اسرائیل کے جو یہودی لوگ ہیں، یہ بڑے ظالم اور جابر اور زہریلے لوگ ہیں، اور اللہ کے نافرمان قوم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے پہلے حلال تھی، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. اب کیا حلال تھا اس کی ڈیٹیل الگ ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا کہ تم کچھ نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، تمہاری کھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اللہ تعالیٰ من و سلوہ پرندوں کا گوشت بھیجتا تھا، اور سلوہ اور من بھیجتا تھا، سلوہ بھیجتا تھا، یہ من و سلوہ کے تعلق سے. تو انہوں نے اس کے بدلے میں کیا مانگا، یہ یہودی قوم، یہ جاہل قوم نے، کہ یہ ہم یہ کھا کھا کر تھک گئے ہیں جو تو نازل کر رہا ہے. ہمیں ککڑی دے، ہمیں کھیرا دے، ہمیں مسور کی دال دے، ہمیں فلاں دے، ہمیں بھاجیاں دے، ساگ سبزی دے. یہ من و سلوہ پرندوں کے گوشت کو، بھنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کے یہ چیزیں مانگے. ایسی جاہل قوم ہے. تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان پر نازل کی، مگر ان کی کرتوتوں کی بنیاد پر انہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. ان کی اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے سزا کے طور پہ کئی طیب اشیاء بھی ان پر حرام کی گئیں. تفصیل کے لیے دیکھیں سورہ انعام کے اندر، اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. تو یہ ان کے حرکات جو ہے نا، یہودیوں کے کوئی اچھے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انہیں پھٹکارتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہے ان جو ہے نصارہ کے اندر، ان یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے اوپر جو نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انجیل اور تورات، زبور وغیرہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب پر ایمان لاتے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں پختہ اور ایماندار. اور اللہ تعالیٰ اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ صلاۃ بھی یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا. اللہ آگے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی تھی. نیز ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول محمد، آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم پر وحی کی تھی. آپ پر جو وحی نازل ہو رہی اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء، نوح کے بعد والے جتنے بھی انبیاء ہیں، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے. آیت نمبر 153 میں مذکور یہودیوں کی اعتراض ان تنزل علیہم کتابہ
کا تمہید کے بعد مدلل جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کسی انوکھے انداز میں تو نہیں اتاری گئی، دوسرے انبیاء پر بھی ایسے ہی اتاری گئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وہی مجھ پر سخت گراں ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتے کی کہیں بات مجھے یاد ہو جاتی ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے یوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، پھر جب موقوف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ بخاری شریف کے اندر یہ وضاحت موجود ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، اور مجھے جو گھنٹے ہوتے ہیں نا اس کے جھنگار یعنی کہ جھنکار، اس کی جو جھنک ہوتی ہے اس طرح سے آواز آئی دیتی ہے، اور جب فرشتہ تمام وحی مجھ پر کہتا ہے تو میں اسے یاد کر لیتا ہوں، اور وہ جب موقوف ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، فرشتہ چلا جاتا ہے تو میں اسے بتا دیتا ہوں، یعنی یاد کر لیتا ہوں، اور وہ مجھے بڑی سخت گزرتی ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ مرد کی صورت میں بھی فرشتہ آتا ہے اور مجھے وہ وہی یاد دلا کر چلا جاتا ہے، میں اس کو یاد کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو مشاہدے کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو ٹھنڈی اور جاڑے کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے پسینے چھوٹتے، یعنی کہ اتنی سخت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی، جاڑے کے دنوں میں بھی پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جاتا۔ یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ نے بتائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے فرمایا، جس نے کہا کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ کہا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی کسی انبیاء پر برتری نہ دے، اور کوئی میرے تعلق سے اگرچہ کوئی یہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں تو اس نے وہ جھوٹ بات کہی۔ آگے کہا گیا، داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی زبور جو کہ یکبارگی تختیوں کی صورت میں نازل نہ ہوئی تھی، اسے تو یہود تسلیم کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک جو ہے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے حضرت موسیٰ پر تو تختیاں آئیں، جب تختیاں وہ لے کر آئے تو تختیوں پر جو ہے تختیاں لانے کے بعد جو ہے ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر کر دو، دکھلا دو ہمیں۔ تو اسی طرح زبور کے اوپر بھی جو ایمان لاتے ہیں تو زبور کو کوئی ایسی ابراہیم کے جیسے حضرت موسیٰ کی طرح تو کوئی تختیاں نہیں دی گئی تھیں، بلکہ زبور بھی اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ان پر جو ہے نازل ہوئی وہی ان پر، تو اس پر ایمان لاتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا وقفے سے جو قرآن نازل ہوتا ہے اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ سوال ہے یہود کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طریقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ یہودیوں تمہیں کیا مانے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں اس بات کو کہ تم نے جو یہ مطالبات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کر رہے ہو، اس سے پہلے تو اس سے بڑے بڑے مطالبے تم نے حضرت ابراہیم سے کر لیے، حضرت موسیٰ سے کر لیے، بسم اللہ، موسیٰ سے کر لیے۔ تو سمجھو، بات کو سمجھو اور سمجھداری سے کام لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کی جا رہی ہے کہ کچھ تو ایسے رسول گزرے ہیں جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس وغیرہ، یہ تو آپ کو بتا دیے، کچھ ایسے ہیں جو جس کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔
وہی کے دو طریقے تو حاشیہ نمبر 1 میں بیان ہوئے ہیں. تیسرا طریقہ پردے کے پیچھے کلام کرنے کا ہے. یہ فضیلت صرف موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے. معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فضیلت عطا ہوئی. تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ الشعراء. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ ایسے نبی گزرے ہیں جن کا ذکر ہم نے تمہیں بتا دیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں بتایا ہے. مگر ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت دی. اس کو اللہ تعالیٰ بالکل بول کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی کی ہے موسیٰ علیہ السلام پر. یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے. یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. یعنی انبیاء کو بھیج کر اور وحی الہی کی ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پہ حجت تمام کر دی. یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو بھی ہدایت کے راستے ہیں جو نبیوں کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے ہم نے تم پر بھیج دیا, انسانیت پر ہم نے دے دیا ہے. اب کس کا کیا اختیار ہے, جو چاہے مانے یا مان لے یا کفر کرے. جو مانے گا اس کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلا دے گا, جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. یہی وضاحت ہے. تو اس میں حجت باقی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے. اس نے کوئی بات تشنا نہیں چھوڑی کہ اس پر کل قیامت کے روز کوئی پوچھے کہ ہم تو بالکل نہیں جانتے تھے, ہم تو بہرے تھے, لنگے تھے. یہ حجت نہیں, ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے اس کا پیغام. یہی بات بتائی گئی ہے. بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے, اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اگرچہ اللہ کی گواہی بہت کافی ہے. یعنی قرآن مجید میں علم الہی کے خزانے ہیں. مستقبل میں پیش آنے والے حالات, دشمنوں کی سازشوں کی خبریں اور اعتراضات کے جواب, یا اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ ہی اس وحی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اگر یہود آپ کو جھٹلاتے ہیں یا وحی کا انکار کرتے ہیں تو کیا ہوا, خود ہماری گواہی کافی ہے. فرشتے چونکہ آپ پر نازل کرنے والے ہیں لہذا وہ بھی حق کے ساتھ گواہی حق کے گواہ ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم گواہ کافی ہیں اور فرشتے بھی تو گواہ ہیں جو آپ پر نازل ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ٹینشن نہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے بنا پر اتارا, اور یہ جو وہی ہے وہ اپنے علم کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے. آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے فرشتے بھی اس پر گواہی ہے. والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا, یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے. اللہ فرماتا ہے یہود کو خود کفر کرتے اور دوسروں کو گمراہ کرتے اور انہیں دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے. آج بھی اللہ کے یکسر منکر کمیونزم کے بانی یہودی ہی ہیں, اور فحاشی اور یعنی کا نمبردار سیگمنٹ فرائد بھی یہودی ہی ہیں. حسد, بغض, اناد اور حق دشمنی نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے. ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یعنی کہ جتنی بھی دنیا میں گندگی ہے نا, یہ کمیونزم کی گندگی, یہ فحاشی اور یعنی یہ بلو فلمیں, یہ جو ہے جانوروں انسانوں کے ساتھ بدفعلی غلط کام, یہ سارے ڈیزائنز جو ہے یہ یہود شیطان یہود کو رغلاتا ہے. یہود یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو دنیا میں سب سے زیادہ گندگی کے کام یہی لوگ کیے ہیں. یہود ہی کیے ہیں بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے ہیں جو ایسا کرتے ہیں, اور انکار کرنے والے بھی یہی یہودی لوگ ہی ہیں. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وظلموا الم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو انکار کرتے ہیں, اس کی رسولوں کا, اس کی کتابوں کا, اس کی آخرت کا, تو ایسے لوگ جو ہے یہ ظلم کرتے رہے. یعنی کہ ظلم شرک بھی جو کرتے ہیں, شرک کرنے والے, اللہ کو انکار کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کو جہنم میں ڈالے گا, جہنم کی راہ پر چلائے گا, اور اللہ انہیں ہرگز بخشے گا نہیں, نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائے گا. یعنی کہ صرف وہ جہنم میں جائیں گے, ایسی راہ پر ان کو چھوڑ دے گا, جاؤ جہنم میں جلو, ان کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے اللہ فرماتا ہے الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہ یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے, کوئی ہمیں مشکل کام نہیں ہے.
ہم بالکل آسانی سے ان کو جہنم میں ڈالیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر اے بنی و انسان تم مان لوگے تو فائدہ تمہارا ہی ہے، ورنہ تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس ہمارا رسول حق بات لے کر آ گیا ہے، اور تم یہ کہو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ اگرچہ تم مکر جاؤ گے، کفر کرو گے، تو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی اسی کا مالک ہے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، ہاں، تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ سو تم اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہی ہے الہ، اللہ اکیلا الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ خاص کر کے نصارہ کے لیے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب سے مراد اے حاملین انجیل، اے عیسیٰ کو ماننے والے، کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو کن، جو کلمہ ہے ہو جا، کن فیکن، تو وہ کلمہ ہے، اور جو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا، فرشتے نے اس کی طرف خوشخبری لے کر آئے۔ تو تم یہ مت کہو کہ اللہ تین ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تم مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دنیا سے آخرت ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ یہ واضح طور پہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں۔ تو ان عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور یہ مت کہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور خدا تین ہے، تو اس بات سے باز آ جاؤ، مت بولو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ اکیلا ہے الہ، اور اسی کی بات کرو، وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حق میں افراد یا تفریط غلو ہے، دونوں ہی گمراہی ہیں۔ یہود نے عیسیٰ کو نبی نہ مانا بلکہ ولد الزنا قرار دیا، تو نصارہ نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہود کہنے لگے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا کیا گیا شخص ہے، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ جو ہے، جو دل میں آئے وہ یہ اہل کتاب یہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر ممبر یہ فرماتے سنا ہے کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا، بلکہ یوں کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ دیکھیے، قرآن میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بس، کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور یہود بھی جو ہے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عزیر ابن اللہ، تو اس چیز سے پاک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری شان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ کے رسول نے فرمایا میری شان اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہود اور نصارہ نے عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے بڑھائی۔
حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، غلو کر دیا، تعریف ایسی کر دی، مبالغہ کر دیا۔ حضرت جو ہے پیغمبر دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ممبر پر ٹھہر کر کے بیان کی، حضرت عمر نے اس کی شہادت دی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کیا۔ نسائی کے اندر یہ بات ہے۔ ابن عباس نے بھی اسی طرح کی روایت نسائی کے ذریعے سے لائی ہے۔ اس کے باوجود امت محمدیہ کا ایک فرقہ ایسے غلو سے نہ بچ سکا اور انہوں نے کئی گمراہ کن اور بے بنیاد عقائد گھڑ لیے۔ مثلاً خدا کا پکڑا چھڑا ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، معاذ اللہ۔ ایسے کلمہ جو ہے ایسے جاہل قوم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے میں بھی ایسے موجود ہیں، ہاں، اور جو ہے ان کو اللہ کا نور بنا دیتے ہیں، ان کو جو ہے اللہ کا جو ہے جس طرح حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہ جو جاہل جو خبر پرست اور یہ جو مردہ پرست قوم ہے، عقیدے جبہ دستار پہنی ہوئی قوم، ہاں، اور جاہل عوام کے سامنے ایسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے اللہ کے نور سے جو ہے نبی کے نور کو پیدا کیا اور فلاں علم روایتیں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی جو ہے شعر و شاعری جو ہے اتنے غلو کر کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کے امتی اگرچہ آپ ہیں، ہم ہیں، تو ہم غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی ان کی جو ہے سٹیٹس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا سٹیٹس ہے، جتنا ان کا مقام ہے، اتنا ہی بیان کرنا ہے جتنا انہوں نے بیان کیا ہے، جتنا صحابہ نے ایمان رکھا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول نے کہا پچھلی امتیں اس طرح ہی گمراہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے ان کے نبیوں کے بعد ان کو غلو کر کے ان کو بہت زیادہ بڑا چڑھا لیا۔ تو اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کا کلمہ تھے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ تھے، اور وہ کلمہ کن ہے، یعنی باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے صرف اس کلمے سے پیدا کیا۔ دیکھیں سورہ آل عمران۔ اللہ کی روح سے یہ مراد نہیں ہے کہ فوراً اللہ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئی، جو کہ گمراہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ جیسے بیت اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جگہ جہاں اللہ رہتا ہے، بلکہ جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا إِلَىٰ سَاجِدِينَ۔ جب میں آدم علیہ السلام کو درست کروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ چنانچہ یہاں روح سے مراد ایسی پھونک ہی ہے جو کہ اللہ کے حکم سے پھونکی گئی۔ یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ شیطان نے عیسائیوں کو تثلیث کا ایسا گورکھ دھندا بنا دیا ہے جسے وہ نہ خود کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہی خود اسے سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنا پہ خود عیسائیوں کے کئی فرقے وجود میں آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان کی ہیں کہ وہ جو تثلیث کا میں نے کہا ہے نا کہ باپ بیٹا روح القدس، یہ جو عقیدہ تثلیث کا ہے، یہ عقیدے کی جو ہے کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ خود اس کا جواز نہیں پیش کر سکتے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس میں بہت سارے رومن کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹس ہیں، اس میں بہت سارے فرقے جو ہے عیسائیوں کے اندر ہیں، حتیٰ کہ 72 73 72 71 جتنے بھی اس کے اندر فرقے ہیں، 70 سے زیادہ فرقے اس میں بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا ہی ایمان لانے کی توفیق دے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ مسیح اس بات میں آر نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر سمجھتے ہیں، اور جو شخص اس کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔ کیا خود کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے یا مقرب ملائکہ نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے؟ سوال ہے اس بات کا۔ جب خود انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا بلکہ بندگی میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو تم کس بات بنا پہ گمراہی سمیٹ رہے ہو؟ یہ سوال ہے یہود و نصارہ سے کہ جب عیسیٰ نے ہی خود نہیں سمجھا اپنے آپ کو سوائے اللہ کے رسول اور اس کے بندے کے، تو تم کون ہوتے اس کو اللہ کا بیٹا بنانے والے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو آڑ سمجھا اور اکڑے رہے تو انہیں وہ المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی و ناصر نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف واضح طور پر تنبیہ کر رہا ہے، جو ایمان لائے نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ انہیں پورا اجر دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اکڑ بیٹھے ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو زبردست اس کا جو ہے عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف راہ دکھلانے والا نور یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے۔ یہاں برہان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ قاطع دلیل اور حق کے لیے کھلی حجت ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل یعنی قرآن مجید بھی آ گیا اور برہان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہو گئے، تو اب تم گمراہ اگرچہ ہو گئے، تمہاری راہ دکھلانے والا نور بھی نازل ہو چکا ہے، تو اب اس پر ایمان لے آؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل کر لے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائے لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل کر لے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ہر نبی کو جو معجزہ عطا کیا گیا، لوگ اس پر اسی کے مطابق ایمان لائے۔ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، لہذا میں توقع رکھتا ہوں کہ یوم قیامت متبعین کے لحاظ سے ان سب پر بڑھ جاؤں گا۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ ہے۔ نور مبین قرآن مجید ہے جو کہ انسان کے لیے ہدایت کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا جو معجزہ ہے نا، وہ یہی قرآن مجید ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، تمہارے پاس رسول موجود آ گئے اور قرآن مجید نازل ہو چکا۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور قرآن پر مضبوطی سے تھامے رہے، انہیں اللہ بہت رحمت اور بہت فضل میں شامل کر لے گا اور اپنی طرف بلائے گا، یعنی اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ یہ وضاحت ہے جو ایمان لائے اللہ کے رسول پر۔ آگے اللہ فرماتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یستفتونک، لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اسے ترکے کا نصف ملے گا، اور اگر کلالہ عورت ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو ان کو ترکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بہن بھائی یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کلالہ کی میراث کا حکم آیت نمبر 12 میں بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت میں کلالہ کی میراث کے دوسرے پہلو کا ذکر ہے جس کے متعلق صحابہ کرام نے استفسار کیا تھا۔ یاد رہے کہ آیات اور صورتوں کی ترتیب حکم الہی سے ہے، نہ کہ کسی انسان کا ذاتی اختیار ہے۔ آیت نمبر 12 میں کلالہ کے
اقیافی بہن بھائی جن کی والدہ ایک ہو مگر والد مختلف ہوں کا ذکر ہوا تھا، جبکہ یہاں حقیقی یا الاتی جن کا والد ایک ہو جبکہ والدہ مختلف بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اور کلالہ کا جو میراث ہے، کلالہ کی میراث کی تقسیم کے سلسلے میں دو اصول مد نظر رکھے جائیں گے۔ اگر کلالہ کے حقیقی بھائی بہن موجود ہوں تو سوتیلے محروم رہیں گے، اور اگر حقیقی نہ ہوں تو پھر وراثت سوتیلے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ کلالہ کے بہن بھائیوں میں میراث اولاد کی طرح تقسیم ہوگی، یعنی اگر صرف ایک ہی بہن ہو تو اسے آدھا حصہ ملے گا، دو سے زیادہ ہو تو ان میں 2/3 تقسیم ہوگا، اگر ایک ہی بھائی ہو تو تمام تر کا وہی وارث ہوگا، اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو مرد کے 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آخری آیت نازل ہوئی وہ سورہ نساء کی آخری آیات ہے۔ بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی بہترین اور جو ہے مسئلے سمجھے ہیں۔ مسئلہ جو ہے کلالہ جس کی جو لا ولد ہوتا ہے اس کے تعلق سے، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، صرف بھائی بہن ہوں تو اس کے تعلق سے بھی میراث کا اصول اور ضابطہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو یہود کے عقیدے ہیں وہ بھی کھلے طور پر بتا دیے ہیں، اور یہود کے بہت سارے واقعات جو ان کے حرکات، اور جو ہے حضرت مریم علیہ السلام پر ان کے بہتان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان، اور جو ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کے نزول کی بنیاد قرآن مجید کی روح سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے کے بعد ان کے اوپر ایمان لانے والے سارے ان کے جو ماننے والے عیسائی ہیں وہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ تثلیث کے متعلق باپ بیٹا روح القدس جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی لوگ، اس کی تردید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے، اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 158 سے، سورۃ النساء آیت نمبر 158 سے 176 تک، یعنی آج ہم نے سورۃ النساء کی تکمیل کر لی ہے، اور ہم نے 6ویں پارے کے اندر داخلہ لے لیا، اور ہم نے 6ویں پارے کا پارہ جو ہے تکمیل کر لیا ہے۔ تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ دعوت جو ہے قرآن مجید کی، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تو ہمارے اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوسف طاہر کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے جو ہے سوشل میڈیا کو فالو کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ۔ اگرچہ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے ہمیں ضرور اطلاع دیں، انشاءاللہ ہم اس کا رپلائی کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہم ملیں گے اگلی نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیں گے آپ کے بھائی یوسف کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔